انسان کی زندگی میں کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان سے قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض لے کر اس کی ادائیگی بھی نہایت ضروری ہے۔ شریعت نے اس کا بہت تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ پاک کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، پھر اللہ پاک کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، اور اس کے ذمے قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض لے کر واپس نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حضرات محترم، یہ انسان کی زندگی ہے، ضرورت پڑتی رہتی ہے، قرض دوسروں سے لیا جاتا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی بھی نہایت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں قرض لے لیتے ہیں لیکن قرض ادا نہیں کر پاتے، پریشانی آ جاتی ہے، کام کاج نہیں چل پاتا، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، ذریعہ معاش ختم ہو جاتا ہے، جس کے سبب وہ اپنا قرض اتارنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ لہٰذا کون سی ایسی دعا، کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں جس سے قرض کی ادائیگی آسانی سے ہو سکے؟ تو ایک حدیث پاک ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ ایک مکاتب غلام آپ کے پاس آیا۔ مکاتب غلام اس غلام کو کہا جاتا تھا جس کے سردار نے، جس کے مالک نے اس سے یہ کہہ دیا ہو کہ تو مجھے اتنا اتنا مال دے دے اور میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو یہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے علی مشکل کشا، میں اپنے قرض کی ادائیگی سے عاجز ہوں، لہٰذا آپ میری مدد فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے مکاتب غلام، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کلمات کو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ یعنی جن کلمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے۔ اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کو تیرے اوپر سے اتار دے گا۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھ، یہ وظیفہ کر۔ وہ وظیفہ یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ناظرین کرام، کوئی سا بھی وظیفہ یا کوئی سی بھی دعا ہو، اس میں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ کم سے کم دعا 3 مرتبہ کرنا چاہیے، کہ دعا کے اندر تکرار مستحب ہے، اور یہ بات بھی مستحب ہے کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود پاک پڑھنا چاہیے، کہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی قرض دار ہے تو صبح شام اس دعا کو پڑھے 3 مرتبہ، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور بہت جلد قرض داری سے نجات ملے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔